حضرت آدم کی پیدائش سے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے حدیں مقرر کر دی تھی، مگر انسان کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر ان کو پار کرتا چلا گیا۔ انسان کی جانے والی گستاخیوں میں دوسرے لوگوں کا قتل و غارت کرنا بھی شامل ہے۔ آپ سب نے زندگی میں کئی ایسے قاتل دیکھے ہوں گے جو قتل کرنے کے بعد بھاگ تو جاتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا سراغ چھوڑ جاتے ہیں جس سے ان کی پہچان کر پانا آسان ہوتا ہے اور قانون انہیں پکڑنے اور سزا دینے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ مگر آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے قاتل پر ہے جس نے قتل تو بہت سے کیے، مگر اسے پکڑ پانا کبھی ممکن نہیں ہو سکا۔ دوستو، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو الیزابتھ بیتھوری پر بنائی تھی جو بہت بھیانک طریقے سے قتل کرنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ آپ چاہیں تو اوپر آئی بٹن کو پریس کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ سفاک قاتل اپنا نام اور پہچان بتائے بغیر کئی قتل کر چکا ہے۔ یہ امریکہ میں ایک جانا مانا سیریل کلر تھا جو زوڈیاک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نابیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی۔ دسمبر 1968 17 سالہ نوجوان ڈیوڈ اور اس کی 16 سالہ گرل فرینڈ بیٹی کیلیفورنیا کے ایک چھوٹے سے شہر بینیشیا میں چھٹیاں منانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے جب یہ دونوں سڑک کے کنارے اپنی کار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ان پر کسی نے گولیاں چلانا شروع کر دی اور یہ دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ یہ زوڈیاک کلر کا کیا جانے والا پہلا شکار تھا۔ پولیس نے ان کے مرڈرز کی جانچ کی مگر کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس کے بعد سے ہی زوڈیاک کلر کے قتل کرنے کی راہیں ہموار ہوتی چلی گئیں۔ 7 مہینے سے بھی کم عرصہ میں جولائی 1969 کو کیلیفورنیا میں 22 سالہ ڈارلن اور 19 سالہ مائک پر بھی گولیوں سے حملہ کیا گیا۔ اس حملے سے ڈارلن تو اسی وقت جان کی بازی ہار گئی، مگر مائک کے کندھے اور ٹانگیں بری طرح سے زخمی ہوئے تھے۔ ان واقعات کے بعد زوڈیاک کلر اور پولیس کے درمیان رابطے کا عجیب سا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کلر کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس نے ان مرڈرز کی اطلاع خود فون کر کے پولیس کو دی۔ ان 2 مرڈر کیسز کے بعد 1969 میں 22 سالہ سیسیلیا اور 20 سالہ برائن پکنک پر گئے ہوئے تھے۔ ان کے پاس اچانک ایک آدمی آیا جس نے زمین پر دائرے میں کراس جیسا عجیب سا نشان بنا کر انہیں دھمکانا شروع کر دیا اور ان پر چاقو سے وار کرنے لگا۔ پولیس کو وہ دونوں بری طرح زخمی حالت میں ملے۔ برائن تو بچ گیا مگر سیسیلیا نے بری طرح سے زخمی ہونے کی وجہ سے اپنی جان گنوا دی۔ پولیس کو ان کے قتل سے بھی کچھ ثبوت نہ مل سکا۔ اس قاتل کا اگلا شکار ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا جس کے سر میں گولی ماری گئی۔ اس قتل کے گواہوں کا کہنا تھا کہ قاتل ایک سفید رنگ کی کار میں موجود تھا جو تقریباً 25 سے 30 سال کا آدمی تھا جس نے چشمہ لگا رکھا تھا۔ پولیس نے وہاں موجود ایک آدمی کو گرفتار بھی کیا مگر ٹھوس ثبوت نہ ملنے پر اسے چھوڑنا پڑا۔ اس قتل کے بعد پولیس کے ساتھ زوڈیاک کلر نے عجیب سا بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پولیس کو اس نے ایسے خطوط بھیجنا شروع کر دیے جو کسی کی بھی سمجھ سے باہر تھے۔ اس کے خطوط میں 4 سائفر یعنی کچھ عجیب سی پزل نما لیٹرز تھے۔ آج تک ان میں سے بس ایک ہی پزل سولو ہوئی ہے۔ ان خطوط کے بعد پولیس کو اس کے فون آنا شروع ہو گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور کے قتل کے بعد پولیس کو اس ڈرائیور کی شرٹ کے ایک چھوٹے سے پیس کے ساتھ ایک لیٹر ریسیو ہوا جس میں لکھا تھا کہ میں زوڈیاک ہوں۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اپنے نام کا استعمال پولیس کے سامنے کیا۔ ان لیٹرز کے سمبلز کسی پزل کو سولو کرنے جیسے تھے۔ وہ اپنے ان لیٹرز میں کبھی نہ پکڑے جانے کا ذکر کرتا تھا۔ ان لیٹرز کی پہیلیاں آج تک نہیں سلجھ سکی۔ اس قاتل کی تصویر کو پولیس نے اخبارات کے فرنٹ پیج پر لگوا دیا۔ اس کے قتل و غارت کے سلسلے نے پورے شہر میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ لوگ اس کلر کی وجہ سے گھر سے نکلنے سے بھی ڈرتے تھے۔ ایک دن 1970 میں اس نے پولیس کو ایک لیٹر بھیجا جس میں اس نے ایک اسکول بس کو دھماکے سے اڑانے کی دھمکی دی تھی، مگر پولیس کے ڈرنے کے باوجود 3 سال ایسے ہی گزر گئے اور اس نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔
इन 3 सालों में ना तो कोई कत्ल की वारदात सामने आई और ना ही पुलिस को इसका कोई लेटर मिला। फिर एक दिन अचानक 3 साल बाद पुलिस को इसका एक लेटर मिला जिसमें ME37 लिखा था। इसका मतलब ये समझा गया कि वो अपने कत्ल करने की तादाद 37 बता रहा था। इसी साल कुछ और खतूत मिलने के बाद इस राब्ते का सिलसिला खत्म हो गया। 1978 में पुलिस को कुछ और खतूत मौसूल हुए जिसकी हैंड राइटिंग पहले की निस्बत अलग थी। पुलिस ने मजाक समझकर इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ये आखिरी बार था कि जिसके बाद ना तो कोई कत्ल हुआ और ना ही कोई लेटर मिला। मगर दोस्तों 40 साल बाद ये सवालात आज भी उठते हैं कि वो आखिर कौन था, आखिर इसके कत्ल करने की वजूहात क्या थी और वो अचानक कहाँ गायब हो गया। ज़ोडिएक किलर की पहचान करने में पुलिस ने तकरीबन 2500 मशकूक अफराद को पकड़ा, मगर इनमें से किसी का भी ज़ोडिएक होना साबित नहीं हो सका। दोस्तों आपको क्या लगता है ज़ोडिएक किलर कौन था? वीडियो से मुतल्लिक कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।